صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا رب میرے گھر والوں کے تعلق سے یہ فرماتا ہے تو وہاں سیدہ فاطمہ ضرور شامل ہے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے بڑے اختلافات ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت و رسالت فرمایا تو اس کے 1 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اعلان نبوت و رسالت سے 1.5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اعلان نبوت و رسالت کے 4-5 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ مختصر طور پر یہ کہ سیدہ فاطمہ زہرا مخدومہ کائنات سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت انگریزی سنہ کے حساب سے 608 سے لے کے 614 ہجری عیسوی کے اندر ہوئی۔ 608 سے لے کے 614 ہجری کے اندر یا 615 ہجری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت۔ اور جب اسی میں چاہے وہ 609 رہا ہو، 610 رہا ہو، 611 رہا ہو، 612 رہا ہو، کوئی سا بھی سن رہا ہو، اس لیے کہ اگر اعلان نبوت و رسالت سے پہلے تو پھر 608، اعلان نبوت و رسالت کے 1 سال کے بعد تو پھر 610، اور اعلان نبوت و رسالت کے 4-5 سال کے بعد تو 614 یا 615۔ اس لیے کہ آپ کی عمر پاک جب 40 سال کی ہو گئی تبھی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور آپ کی ولادت باسعادت انگریزی سن کے حساب سے سن 571 عیسوی میں ہوئی۔ اپریل کا مہینہ تھا، 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدوم میمنۃ نزوم سے اس خاکدان گیتی کو عزت بخشی۔ تو 571 سے جوڑ لیجئے، 40 سال کب ہوتے ہیں، 39 سال کب ہوتے ہیں، اور پھر 40 سال کب ہوتے ہیں، اور پھر 41 سال کب ہوتے ہیں، وہی نکل کے آئے گا 610 سے لے کے 615 کے بیچ کا۔ سیدہ فاطمہ جب پیدا ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، سبحان اللہ، بہت خوش ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کی آغوش میں حضرت فاطمہ ہے، مصطفیٰ محبت سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ، میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور اے لوگوں سنو، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھے غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ شان حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی۔ اللہ رب العالمین نے وہ طاقت و توانائی بخشی کہ ایک اشارہ ابرو سے کائنات کا نظام بدل جائے، صرف ایک اشارہ ابرو سے کائنات کا نظام بدل دینے کی صلاحیت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو اللہ نے عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حبیب اکرم کی شہزادی ہے، اس کے حبیب اکرم کی شہزادی ہے، اور پھر سرکار کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اور سرکار اپنی بیٹیوں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ محبت کی انتہا ہے میاں کہ جب بیٹا یا بیٹی باپ سے ملنے کے لیے جائے تو باپ کھڑا ہو کے تعظیم کرے، باپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر تعظیم کریں۔ سیدہ کا یہی حال تھا، جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی مصطفیٰ محبت سے کھڑے ہو جاتے، مصطفیٰ محبت سے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا کبھی ہاتھ چومتے کبھی پیشانی چومتے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ یہ سوچیں کہ اتنی محبت ہے لیکن
ہم غربائے اہل سنت کا اور غربائے ملت کا مصطفیٰ دان رحمت کو کتنا خیال ہے، اس سے اندازہ لگائے۔ سیدہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سارے کام کیا کرتی تھی۔ اناج پیس کے آٹا بنا لینا، پھر آٹا گون کے روٹی بنانا، چولہا جلانا۔ آج کی جیسے چولہے تھوڑے تھے، آگ لگاؤ، پھوکنی ہوتی تھی، اس سے پھونکو، دھواں ہی دھواں ہوتا تھا، آنکھیں لال ہو جائے، سرخ ہو جائے۔ سیدہ بڑی محنت سے سارے کام کرتی تھی اور گھر کے سارے ایک ایک کام خود ہی انجام دیتی تھی، خود ہی پردہ فرما کے، پردے کا اہتمام کر کے کنویں پہ جاتی ہیں اور پانی بھر کے لاتی ہیں۔ پانی کھینچنے سے رسیوں کے جو نشانات ہاتھ میں پڑ جاتے ہیں وہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں کچھ کنیزیں آ گئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تو سیدہ نے سوچا کہ چلو آج ابا جان کے پاس چلیں، شاید کوئی کنیز دے دے تو ہمارے کام میں ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے۔ سنو مسلمانوں، جو اپنی بیٹی کو اتنا چاہتے ہوں کہ جائے تو کھڑے ہو کے ادب کریں، کھڑے ہو کے پیار اور محبت کا اظہار کریں، اپنے قریب بٹھاویں، جتنی دیر سیدہ حاضر بارگاہ ہو کسی دوسرے کی طرف نگاہ توجہ نہ فرمائیں، صرف سیدہ کو دیکھتے رہیں، انہی کی سنتے رہیں، انہی کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ سیدہ جب گئیں، بابا جان آقا اپنی بیٹی کے ہاتھ دیکھیے، سرکار نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیا، ہاتھ پھیرنے لگے، چوم کے فرمایا بیٹی فاطمہ تم سے زیادہ مستحق مدینے کی وہ غریب خواتین ہیں جن کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹی تم صبر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ہم تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتائے دے رہے ہیں جو اس کنیز سے بدرجہ بہتر ہے۔ اور جب بھی آپ نے تسبیح فاطمہ آپ کو تعلیم فرمائی، فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ راضی ہو جائے گا، خالق کونین راضی ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے ذرا، یہ فاطمہ ہے، رات بھر عبادت کر رہی ہیں، دن بھر گھر کے کام کاج سب کچھ کرتی ہیں، اور رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائیں تو صبح ہو جائے۔ ہم آپ جب صبح کو اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ایک رات ایسی دے دے کہ جی لگا کے سو لے، قاعدے کی نیند آ جائے، لیکن وارے فاطمہ زہرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب آپ صبح کو سجدے سے سر اٹھاتی، اب فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، فجر کی نماز ادا کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی، اوراد و وظائف کرتی، اس کے بعد عرض کرتی مولا ایک رات اپنی فاطمہ کو ایسی عطا کر دے کہ جی لگا کے تجھے سجدہ کرنا ہے، جی لگا کے تجھے سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدہ اتنا لمبا کہ پائے اقدس میں ورم آ جاتا تھا، پائے اقدس میں ورم آ جاتا تھا، تو آپ نے چھت سے دھنی جو لگی ہوتی تھی پہلے، اس سے ایک رسی باندھ رکھی تھی، اس رسی کو پکڑ کے کھڑی ہوتی تھی تاکہ اپنے رب کے حضور لمبا قیام کر سکے۔ یہ عالم تھا حضرت فاطمہ زہرا کا۔ اور آج ہم فاطمہ زہرا کی کنیز کہلانے والی ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں کبھی کبھی سوچا کریں کہ یہ اسلام ہمیں یوں ہی نہیں ملا، اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، یہ اسلامی قوانین و فرامین ہم تک یوں ہی نہیں پہنچے، اس میں سیدہ فاطمہ زہرا کی بڑی قربانیاں، بڑی قربانیاں، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ پل صراط پار کریں گی، پل صراط سے سبھی کو گزرنا ہے،
पुलसरात से हमें आपको सभी को गुजरना है, हर इंसान को गुजरना है। हजरत आदम से लेके अब तक और अब से लेके सुबह क़यामत तक जितने पैदा हुए हैं और जो चले गए और जो हैं और जो आने वाले हैं, सबको पुलसरात से गुजरना होगा, लेकिन फातिमा ज़हरा की तरह नहीं। फातिमा ज़हरा का गुजरना और हदीसों में है कि पुलसरात पे आप कदम रंजा फरमाएंगी तो बिजली की तेजी से ज्यादा तेजी के साथ गुजर जाएंगी। अभी यहाँ थी, पता चला उस पार नजर आ रही। सुभान अल्लाह। और कैसे 70,000 हुराने बहिश्ती के झुरमुट में पुलसरात पार करेंगी। और जब क़यामत में जलवागर होंगी तो मुनादी ऐलान करेगा, ए महशरियो निगाहें झुका लो, मखदूम कायनात जलवागर हो रही है, सैयदतुन निसाइल आलमीन जलवागर हो रही है, रसूल कौमैन फातिह महशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी जलवागर हो रही है। वो जलवागर हो रही है जिनके दम कदम से इस्लाम बहार आशना है, जिनके दम कदम से इस्लाम के चमन में बहारें रक्स करती हैं, जिनके दम कदम से आज मुसलमान सरसब्दो शादाब नजर आते हैं, जिनके दम कदम से हम और हमारी खवातीन इज्जत और अजमत और शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। वो ये शान है हजरत ज़हरा, ये मर्तबा है हजरत ज़हरा का। हमारे मुनव्वर भाई ने कहा कि हुजूर मखदूम कायनात की बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करने का मामला है, तो हम तो सोचने लगे कि ये तो मखदूम कायनात का करम हो गया कि इस खादिम को इसके लिए मुंतखब कर लिया कि तू मेरा जिक्र करेगा, तू हमारा जिक्र करेगा, वरना वो तो जिससे चाहे अपना जिक्र करवा ले, वो जिससे चाहे अपना जिक्र करवा ले। एक दोस्त थे हमारे, बहुत पहले आप लोगों ने सुना होगा, मस्जिद के मुशायरों में आया करते थे, अफसर लोग, बड़े अच्छे शायर थे, इंतकाल हो गया। वो एक शेर कहते हैं बड़ा अच्छा कि नातिया महफिल का दावत नामा लेकर हाथ में, नातिया महफिल का दावतनामा लेकर हाथ में, रास्ते भर शुक्र के सजदे अदा करते थे। ये आका का करम है कि उन्होंने अपनी मिधत सराई के लिए तुम्हें बुला लिया, इसलिए रास्ते भर अल्लाह का शुक्र अदा करते चलो, उसकी बारगाह में सजदा लुटाते चलो। और इसी तरीके से ये सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा का करम खास है कि उन्होंने इस गुनहगार को, खताकार को, इसी शिआर को अपने जिक्र के लिए मुंतखब किया। तो हम उनकी बारगाह में जिस कदर भी नजराने तशक्कुर पेश कर सकते हैं वो कम है, ये उनका करम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमाए। और वो किसी